ہمیں تسلیم کرنا ہوگا حقائق کو. ٹھیک. پاکستان کی سیاست جو ہے نا اس پہ نہیں چلتی، آئین پر، قانون پر، کتاب پر. ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں، شفٹ ہوتی ہے. ابھی جس کی شفٹ ہے تسلیم کرے بھائی، جس پہ برا وقت ہے تسلیم کرے، کوئی اس سے جو ہے نا فرق نہیں پڑتا. عمران خان صاحب سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ان کی حکومت ایک نااہل ترین حکومت تھی. 9 مئی کو برحال ایک دہشت گردی ہوئی، اور وہ ایک ایسا عمل ہے جو بلا شبہ ایک ناقابل معافی ہے، اس پہ تو کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک ایسی پارٹی کے ساتھ، میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، پیر صاحب سے تھوڑی احتراماً وہ تھوڑا سا کرتے ہوئے اختلاف رائے، ایک ایسی پارٹی جس کے فالوورز ہیں اس کو اس طریقے سے نہ کرتے تو مناسب ہوتا. لیکن آپ نے کر دیا، ہم تو کہتے ہیں یہ بالکل ہی صحیح کیا آپ نے، ہمیں کیا، ہماری حیثیت کیا کہ ہم مخالفت کریں. نہ کرتے تو مناسب ہوتا، لیکن کیا ہے تو بالکل ہی صحیح کیا ہوگا. اب آزاد امیدوار ہے، اب یہ آزاد امیدوار کی لاٹری مستقبل میں نون لیگ کے لیے کھلے گی یا پیپلز پارٹی کے لیے کھلے گی، یہ ابھی دیکھنا ہے. یہ تو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا بڑی تعداد میں آزاد امیدوار جیتیں گے، وہ لاٹری کس کی کھلے گی؟ وہ آزاد امیدواروں کی شکل میں. یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. آزاد امیدواروں کی مینجمنٹ کرنے کا ایکسپرٹ کون ہے پاکستان کے اندر؟ نواز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں؟ دیکھنا ہوگا. بہرحال ان لوگوں کی گنتی تو پی ڈی ایم کی یا پیپلز پارٹی کی تو 66 ووٹوں سے شروع ہو رہی ہے نا. ریزرو سیٹیں تو انہیں پہلے ہی جیت گئے نا، وہاں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو حکومت تو اب طے ہو گیا کہ ان میں ان کی بننی ہے. ٹھیک. آزاد امیدواروں کی شکل میں یہ مزید طاقتور ہو جائیں گے. اب یہ نہ ہو کہ اسکرپٹ کسی نے لکھا ہو، پلاننگ کوئی کر رہا ہو، اور مٹھائی جو ہے وہ 8 فروری یا 9 فروری کو جو ہے کوئی زرداری صاحب کھا رہے ہو. صحیح. ابھی بہت سارے منظر نامے نا تبدیل ہوں گے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ صرف 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان جتنی آپ کی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں نا جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں، وہ اپنے کاغذات، آڈیو لیول بڑھا دیں ذرا حافظ صاحب کا. جی حافظ صاحب. وہ اپنے کاغذات بنا کر الیکشن کمیشن میں پیش کرتی ہیں، ایک وکیل چھوٹا سا پکڑ لیتی ہیں اور وہ کاغذات قبول ہو جاتے ہیں. ایک حیرانگی کی بات ہے کہ بار بار چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کوئی کاغذ تو پیش کریں. آخر کوئی کاغذ تو پیش کر دیتے کہ جی یہ کاغذ ہے، یہ فیصلہ ہوا، یہ حاضری لگی، وہ کوئی سامنے نہیں آیا. جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیگل ٹیم تھی یا اوور کانفیڈنٹ تھی یا بالکل ہی تیاری نہیں تھی، ان کی نالائق تھی. لیکن میں یہ اتنے بڑے بڑے وکلاء ہیں، ان کو نالائق تو نہیں کہہ سکتا. میں سمجھتا ہوں یہ اوور کانفیڈنٹ تھے کہ ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اور وہ ہو گیا. دوسری بات ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیاں یا مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا بیس تو رہتی ہے، کم ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ موجود تو رہتی ہے، ختم تو نہیں ہوتی ہے. ابھی چونکہ پی ڈی آئی کو ایک بہت بڑے بحران کا سامنا ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں، ان کے الیکشن جو نشانات ہیں مختلف ہیں، کتنی محنت وہ کر پاتے ہیں، کیا تاثر جاتا ہے قوم میں، کیا ہوتا ہے، یہ تو اگلے ہفتے 10 دن میں پتہ چلے گا. اور پھر حتمی نتیجہ تو 8 فروری کو ہی آنا ہے. لیکن ایک تاثر جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے پی ٹی آئی کے مقابلہ ابھی کوئی بھی پارٹی نہیں کر پا رہی ہے. وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنا تاثر سچ بنانا چاہیں، جھوٹ بنانا چاہیں، وہ بنا لیتے ہیں. لیکن ایک سوال پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنی قیادت سے اور اپنے وکلاء سے پوچھنا چاہیے کہ جب بار بار آپ سے ایک سوال ہوا کہ کوئی کاغذ تو پیش کریں، تو وہ کاغذ کدھر سے جو آپ نے الیکشن کروائے ہیں؟ بھیڑ چھیل لیں، کہہ دیتے تھے کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی. ایبسولوٹلی ناٹ. تو مسئلہ کیا ہے؟ گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ آزاد لگ پتہ جائے گا 8 فروری کو سارے آزاد جیت جائیں. رائٹ ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے حکومت بنا لیں، سارے طیب اردوان بن جائیں اور لے آئیں لیڈر کو واپس، ان کی پارٹی لے آئے. پر پارٹی کے اندر کوئی جان ہونی چاہیے، کوئی کام ہونا چاہیے. یہ سارے کے سارے بیٹھ گئے جناب مجھے فیصلہ پسند نہیں لہذا یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، مجھے فیصلہ پسند نہیں لہذا یہ ہمارے حق میں نہیں آیا. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ قانون سب نے لائیو چلتے دیکھا کہ جتنے بڑے بڑے لائرز تھے وہ مان رہے تھے کہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں. اب رحم کی اپیل کرنے گئے تھے وہاں یا فیصلہ لینے گئے تھے؟ اور الیکشن کمیشن کیوں نہ جاتا جس نے ایک ویلڈ فیصلہ دیا؟ یہ جو اے این پی پہ بحث ہو رہی ہے، بھائی اے این پی کے اپریل میں یہ مئی میں 5 سال پورے ہوں گے، اور پی ٹی آئی کا ٹائم کب کا ہو گیا؟ انہیں 6 مہینے ٹوٹل دیے گئے، انہیں 1 سال سے ٹائم پہ ٹائم. وہ کہتے تھے نا
اسٹے پہ اسٹے، ضمانتوں پہ ضمانتیں. تو یہ کام تو الیکشن کمیشن نے بڑی سہولت کاری کی. پھر پی ٹی آئی کو اتنا لمبا ٹائم دیا. وہ سوال ہوا نا عدالت کے اندر کہ بھائی آپ کی حکومت تھی جب آپ کو پہلا نوٹس سرو ہوا، آپ کرا لیتے الیکشن، آپ کو کسی نے روکا تھا. اصل ایشو وہی ہے جو ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی کسی بھی سیاسی جماعت کے لوگوں نے جا کے الیکشن کمیشن میں کبھی چیلنج نہیں کیا. یہاں چیلنج کیا تو کم از کم دوسری دفعہ ہوش کے ناخن لے لیتے. یہ جو سمجھ رہے تھے، اب وہ مسرت علی صاحب نے کہا نا کہ یار خود لوگوں سے تو آپ بہت رسیدیں مانگتے تھے، اپنی بھی رسیدیں دے دیں. کوئی کیش بھی لیتا ہے پارٹی کے اندر؟ بھائی پارٹی کی رسید کٹتی ہے یا پھر آپ بینک اکاؤنٹ دیتے ہیں. ہر چیز آج کل تو ڈیجیٹل ہے. اور پی ٹی آئی کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے ساتھ پہلے ہی توشہ خانے والے ریفرنس سے لے کے اور جو فارن فنڈنگ والے ہیں ان کی چیزیں ریکارڈ پہ آ رہی ہیں کہ کس قسم کی پرچیاں ہیں، کس قسم کا ریکارڈ ہے آپ کا. تو آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے. کچھ اور نہیں تو میرے جیسا صحافی تو 13 نومبر کو اس پروگرام میں کہہ چکا ہے پہلے دفعہ کہ یاد کریں جو ثاقب نثار سے آپ نے نواز شریف کو پھل چکھوایا تھا کہ شیر کا نشان کٹ گیا ہے تو آپ بچت کریں، فیصلے محفوظ ہیں. تو اس کے بعد اس سے زیادہ کیا کوئی ان کو بتا سکتا ہے کہ بھئی اب آپ کے ساتھ وہ سہولت کاری موجود نہیں ہے کہ آپ الٹا کریں سیدھا کریں، آپ کو ہر چیز تشتری میں رکھ کے پیش کر دی جائے گی. ایسا نہیں ہے. گیم تو اوور اس صورت میں ہو سکتی تھی کہ پارٹی پہ پابندی لگ جاتی. دوسری صورت یہ تھی کہ پی ٹی آئی بائیکاٹ کر دیتی. اب یہ دونوں کام نہیں ہوئے تمام تر پریشرز کے باوجود. سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ یقیناً آپ نے تو کہا نا پی ٹی آئی کو مدتوں یاد رکھی کہ جو اس کے ساتھ ہوا. مجھے لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جو قاضی صاحب نے فیصلہ دیا ہے، اس کو بھی مدتوں یاد رکھا جائے گا. کیونکہ سچویشن وہ اسکرپٹڈ جب ہو رہی ہوتی ہے نا تو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ جی 13 پارٹیوں کو خارج کر دیا الیکشن کمیشن نے، بہت بڑا کام کیا، کیا کمال کر دیا. اس کے بعد اے این پی جی اس کا بھی وقت باقی تھا، 5 سال پورے نہیں ہوئے تھے اس لیے ان کو لالٹین دے دیے. اگر ان کا وقت باقی تھا پھر ان کو جرمانہ کیوں کیا گیا، اس کو روکا کیوں گیا تھا؟ مطلب یہ سوال تو لوگ پوچھ رہے ہیں نا، اور وہ پوچھنا بنتا ہے کہ ایک پارٹی اس نے الیکشن نہیں کرائے، اس کو آپ نے لالٹین دے دی 20,000 جرمانہ کر کے. لیکن اگر ان کو وہ لڑ سکتے تھے الیکشن، چونکہ 5 سال پورے نہیں ہوئے تھے ان کے الیکشنز کو اور انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر جرمانہ کیوں کیا گیا؟ مطلب یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. لوگوں کو قاضی صاحب سے بہت سی امیدیں تھیں. دیکھیں نا، ثاقب نثار صاحب کو لوگ آج برا کہتے ہیں، افتخار چودھری صاحب کو برا کہتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں نا کوئی کسی ایک پارٹی کی طرف لیننگ تھی ان کی، وہ ایک پارٹی کی حمایت میں جا کے فیصلے دے رہے تھے. تو آج قاضی فائز عیسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو ایک پارٹی کی مخالفت میں جا کے فیصلے دے رہے ہیں نا. اور الیکشن کمیشن کی کارکردگی آپ کے سامنے، پیپلز پارٹی بھی چیخ رہی ہے. ان کے جو پنجاب کے امیدواروں کو ان کو تیر کی بجائے کچھ اور نشان کچھ کو الاٹ کر دیے گئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن بھی صرف ایک پارٹی کے لیے کر رہا ہے جو بھی اس کے سامنے ہیں چیزیں؟ تو یہ مطلب ٹھیک ہے جی، آپ کہیں جی ہم نے قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا، جو مرضی آپ کہتے رہیں، لیکن چیز سامنے کی بات ہے. یہ ایک ایسا فیصلہ آپ نے کیا، ایک پارٹی کو آپ نے اس کے سمبل سے محروم نہیں کیا، اس کے ووٹرز کو آپ نے محروم کرنے کی کوشش کی.